بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار پاکستان واپس آیا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس میں میری 2 سال کی بیٹی رمشا بھی تھی، لیکن میری آنکھیں آمنہ کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ لیکن اس کو وہاں نہ پا کر میں تھوڑا بے چین سا ہو گیا تھا۔ خیر گھر والوں سے مل کر رمشا کو گود میں لیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ ریحان اسے مجھے دے دو، آپا کی آواز آئی تو فوراً ہی میں نے آمنہ کا پوچھ لیا، اماں آمنہ کیوں نہیں آئی مجھے لینے، اور پھر اتنی چھوٹی سی بچی کو بھی بیچ دیا۔ ریحان تم پریشان مت ہو، وہ گھر پہ تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ وہ کون سا روز روز کام کرتی ہے، آج سب لوگ تمہیں ملنے آئے ہیں تو اس لیے کھانا بنا رہی ہے۔ آپا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کوئی 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں پورا راستہ رمشا سے کھیلتا رہا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، سب کچھ اچھا سا لگ رہا تھا، لیکن دل اداس تھا۔ کاش آمنہ بھی آ جاتی، 3 سال ہو چکے ہیں اسے دیکھے۔ کیا کھانا زیادہ ضروری تھا، ملنا نہیں؟ میرے دل میں کچھ عجیب عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ خیر گھر کے دروازے پر پہنچے تو آمنہ پہلے ہی گاڑی کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ دور سے دیکھا تو دل چاہا جا کے مل لوں، لیکن نہیں، بس دور سے سلام کیا اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد پانی لینے چلی گئی۔ پورا دن مہمانوں کا آنا جانا چلتا رہا۔ گھر والے بہت خوش تھے، میرے دوست احباب ملنے آ رہے تھے۔ آمنہ کچن سے نکلی ہی نہیں، کبھی کسی کو چائے پیش کر رہی تھی اور کبھی کھانے، مانو یوں لگ رہا تھا جیسے میری آمنہ کو کہیں کھو سی گئی ہے۔ شام ہوتی تو کچھ رش کم ہوا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ سوچا آمنہ کی کچھ مدد کروں، صبح سے بس کام میں ہی لگی ہے۔ ابھی اٹھا ہی تھا، اماں نے بلا لیا، ریحان میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ جی اماں، آمنہ سے کچھ بات کرنے آ رہا ہوں۔ اسے چھوڑو، کام ختم کر کے خود ہی آ جائے گی۔ ویسے کون سا کام کرتی ہے، آج ہی کرنے لگی ہے تو کرنے دو نا۔ شاید یہ دوسری گانٹ تھی جو آمنہ کے خلاف میرے دل میں لگی تھی۔ صبح جب پاپا نے کام نہ کرنے کا سنایا اور اماں کی یہ بات پہ میں بھی چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اماں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی۔ آخر کو وہ میری ماں ہیں، غلط کیسے ہو سکتی ہیں۔ رات کو جب سونے چلے گئے تو آمنہ سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ آمنہ اتنی چپ کیوں رہتی ہو، تم تو بہت بولا کرتی تھی، یاد ہے پورا دن ہم آفس میں بس تمہیں چپ کرایا کرتے تھے، کبھی باس سے لڑائی تو کبھی میڈم ارم سے۔ آمنہ اور میں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ آمنہ مجھے پہلے دن سے ہی پسند آ گئی تھی۔ جب وہ پہلے دن نوکری پہ آئی تھی، معصوم سی پر بولنے پر پوری طوطا سی تھی۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ جاب کی، پھر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو جاب چھوڑ دی، لیکن آمنہ کو کبھی نہیں بھولا، اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ تبھی ماں کو راضی کیا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ خیر آخر کو ہم کو ایک ہی ہو گئے، بس 1 ماہ کے بعد اپنی شادی پر آ سکا۔ شادی کے بعد ادھر ادھر دعوت اور گھومنا پھرنا لگا رہا، پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ریحان وہ میں بس آمنہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ آمنہ اس کو چپ کرانے اور سلانے میں لگ گئی، میری آنکھ کب لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح رمشا کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ آمنہ یار رمشا کو دیکھو، یہ کیوں رو رہی ہے؟ پر رمشا کی مسلسل آواز سے آخر میں اٹھ ہی گیا۔ آمنہ کہاں ہو یار آمنہ؟ آمنہ میں رمشا لے کر باہر آیا تو پھر سے آمنہ کو کچن میں ہی پایا۔ چنے کم پڑ گئے ہیں آمنہ، چنے اور لانا۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو کچھ دیر رک سا گیا۔ سب لوگ کھانے کی میز پر تھے سوائے آمنہ کے۔ اماں نے مجھے دیکھا تو بلا لیا، آ جاؤ ناشتہ تیار ہے، دیکھو تمہارے سب بہن بھائی موجود ہیں۔ اماں آمنہ کہاں ہے؟ رمشا کو بھوک لگی ہے، لا ویسے مجھے دو، تم فریش ہو جاؤ، اسے میں دیکھتی ہوں۔ آج پھر آمنہ کچن میں اکیلی اور پورا خاندان جس میں کم سے کم 20 لوگ تو ہوں گے کھانے میں مصروف تھے۔
اماں تو کہہ رہی تھی کہ آمنہ کوئی کام نہیں کرتی، بس کل ہی کیا تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ آمنہ اپنا اور میرا کھانا باہر لے آؤ۔ شاید میری یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگی تھی، پر کچھ ایسا بھی تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام آمنہ کا بس ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر کسی کی خواہش پوری کرنے میں لگی رہتی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ آمنہ اتنی چپ کیوں ہو گئی ہے۔ میرے گھر میں آ جانے کے بعد اب آمنہ میں پھر سے کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی۔ شاید میرے جانے کے بعد سب اس پر حاوی ہو گئے، تبھی وہ تھوڑا سہم چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ کام چھوڑ بھی دیا کرتی تھی یا مجھ سے کہہ دیتی اور میں خوشی سے اس کی مدد کو اٹھ جاتا۔ آج اماں کی آواز آئی کہ آمنہ ناشتہ بنا دو، راحیلہ آئی ہے۔ راحیلہ میری آپا کا نام تھا، جن کی شادی ہمارے گھر کے قریب ہی چاچا کے گھر ہوئی تھی۔ آپا تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ آمنہ کی کمر میں شدید درد تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں گئی اور ناشتہ تیار کرنے لگی، کیونکہ رمشا ابھی سو رہی تھی۔ اس لیے میں آپا سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آپا ہم سب بہن بھائیوں سے سب بہت پیار کرتی تھی اور ہم سب ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ ریحان پلیز دسترخوان لگوا لیں میرے ساتھ۔ میں ہاں سر ہلا کے اٹھا اور آمنہ کی مدد کرنے لگا۔ یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی۔ جب سب ناشتے سے فارغ ہو گئے اور آمنہ بھی رمشا کو لے کر کمرے میں چلی گئی، تب آپا اور میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ریحان تم جانتے ہو میں تم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، کبھی ایسا نہیں چاہتی کہ تم لوگ خوش نہ رہو، لیکن میری کچھ نصیحتوں پر عمل کرو گے تو سخی رہو گے۔ آگے تمہاری مرضی ہے، میں تم پہ جبر تو نہیں کر سکتی۔ جی جی آپا بولیے، آپ کو معلوم ہے ہم سب بہن بھائی آپ کی اور اماں کی بات کو ضرور اہمیت دیتے ہیں۔ ریحان تم اپنی بیوی کی مدد ضرور کیا کرو، لیکن اس حد تک جب تک تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اچھا تو نہیں لگتا تم برتن اٹھا رہے ہو اور خواتین والے کام کر رہے ہو۔ جو عادت تم آج اس کی ڈالو گے کل وہی رہے گی، اور جو اس کے کام ہے اس کو کرنے دیا کرو، آخر کو آہستہ آہستہ کر ہی لے گی۔ لیکن اگر عادت بن گئی تو پھر تمہیں ہمیشہ ہی اس کی مدد کرنا ہوگی۔ سوچ لو۔ آپا کی بات میرے دل کو لگی۔ دن گزرتے رہے، آمنہ مسلسل کام میں لگی رہتی۔ کبھی میرا دل چاہتا تو رمشا کو دودھ بنا دیتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس دوسرے ملک جاؤں، بس پھر وہیں رہ گیا، کیونکہ میں ایک میک اپ کی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ تبھی اسی حوالے سے گھر بیٹھے کمپیوٹر پر بہت اچھا کما لیتا۔ وقت گزرتا گیا، سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ آمنہ کیا کرتی رہتی ہے۔ جب میرے 3 بچے ہوئے تو گزارا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ میری دونوں بیٹیاں تو اسکول جایا کرتی تھی، لیکن بیٹا ابھی چھوٹا تھا۔ تبھی میں نے اور آمنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں آمنہ نوکری کر لے گی اور میں گھر بیٹھ کر اپنی چیزوں کو سیل کروں گا۔ آپا سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی حامی بھر دی کہ ٹھیک ہے، بس اماں کو مت بھول جانا۔ میری تو خواہش تھی کہ اماں کو ساتھ لے جاؤں، لیکن اماں گاؤں کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھی اور وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ اب زندگی بے حد مصروف تھی۔ میں پورا دن شام تک آرڈرز ہی لیتا اور ان کو دوسری جگہ پر بھجواتا۔ آمنہ جاب میں مصروف تھی اور بچے پڑھائی میں۔ میں اور میرا بیٹا گھر پہ ہوتے، لیکن بے حد مصروف۔ ایک دن آمنہ جاب سے آئی تو شاید کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی، آتے ہی سو گئی اور ہم سب بھوکے رہ گئے۔ آمنہ تھوڑا بیمار رہنے لگی تھی۔ اب جب وہ جاب سے واپس آتی تو پہلے کی طرح چست اور توانا محسوس نہ کرتی۔ اب ہم دوپہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ رات کا کھانا بھی ہوٹل سے منگوا لیتے۔ آمنہ روز کہتی کہ ریحان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن میں ہمیشہ ہی مصروف رہتا کی وجہ سے نہ جا پاتا۔ سالوں سال یوں ہی گزرتے رہے، نہ مجھے ٹائم ملا، نہ آمنہ کی بیماری ٹھیک ہوئی۔ نہیں معلوم اسے کیا ہوا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میں خوب بیمار ہوا۔ پیٹ کے درد نے جیسے میری جان نکال دی ہو۔ سوائے آمنہ کے میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے گھر والے بھی تو ہیں، انہوں نے میرا خیال کیوں نہیں رکھا؟
ایک دفعہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں آمنہ کے ساتھ زیادتی کرتا جا رہا ہوں، لیکن یہ احساس شاید کچھ دنوں کا ہوتا تھا۔ پھر سے وہی زندگی جس میں میری خواہش ہوتی کہ آمنہ جاب سے واپس آ کے کھانا بنائے، پورے گھر کو سنبھالے، اور جب بات میری مدد کی آتی تو میں اپنی تھکن کو آگے لے آتا اور آپا کی وہ بات کی بیوی کی بے جا مدد نہ کرنا ورنہ ساری زندگی ہی کرنا پڑے گی، میرے دماغ میں موجود تھی۔ آمنہ اور میں نے لڑنا شروع کر دیا، کبھی وہ ٹائم نہ دینے پر مجھ سے لڑتی اور کبھی میں کھانا نہ بنانے پر، اور کبھی تیرے گھر والے اور کبھی میرے گھر والے، بس یہی تو میں کر کے وقت گزرنے لگا، کبھی مان جاتے کبھی لڑنے لگتے۔ آج میں بہت اداس ہوں، آمنہ ہاسپٹل میں ہے، اس کو ڈریپ لگی ہے اور میں خود کو کافی تنہا محسوس کر رہا ہوں، میں اور میرے بچے، بس اور کوئی نہیں۔ میرے گھر والے آمنہ سے رسماً پوچھ کے جا چکے تھے، سوائے آمنہ کی امی کے، اور کوئی نہیں جو اس وقت اس کے لیے بے چین ہو۔ مجھے آج وہ دن یاد آتے ہیں، کیوں ہم لڑتے تھے، اپنا وقت ضائع کرتے تھے، کیوں میری آپا نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ریحان اپنی بیوی کی مدد کیا کرو۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ کیوں میں آمنہ کو ہر دفعہ غلط کہہ دیتا تھا اور بس مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ بس کام سے بھاگنے کے چکر میں رہتی ہے، کیوں ہر دفعہ میں اپنے گھر والوں کی بات کو صحیح سمجھتا تھا۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے آمنہ کو بدل ڈالا تھا، وہ آمنہ جو زندگی جیا کرتی تھی، میں میں نے اس کی خوشیاں اپنے تانوں سے ختم کر ڈالی تھی۔ میں اس کا خیال تو بہت اچھا رکھتا تھا، لیکن صرف پیسوں کی حد تک۔ آمنہ تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا، تم میری زندگی کی ساتھی ہو اور مجھے تمہارے ساتھ کی عادت ہے، بس ٹھیک ہو جاؤ۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ وہ تو کھانا بھی نہیں بناتی تھی، پھر بھی کیوں تھک جایا کرتی تھی۔ صرف کھانا بنانا گھر کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کل میں بھی کھانا باہر سے منگواتا ہوں اور پھر بھی بہت تھک جاتا ہوں، پورے دن میں 5 منٹ کا آرام بھی نہیں کر سکتا۔ آخر آمنہ تم سچ کہتی تھی کہ ریحان صرف مرد ہی کیوں نہیں تھکتا، آخر عورت کیوں نہیں تھکتی، اس کو اجازت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تھکن کو بیان کر سکے۔ میں اپنے سب بھائیوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو غلطی میں نے کی ہے، آپ لوگ کبھی مت کرنا، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، ان کے بھی نخرے اٹھاؤ، کیونکہ وہ ان سب کو پسند کرتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں جوان اور حسین رہے تو اس کی تعریف کیا کرو۔ جو مرد حضرات زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کی بیویاں جلد بیمار اور بوڑھا ہو شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات کہ ہمارے گھر والے ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں اتنا ہماری بیوی سے نہیں کر سکتے، لہٰذا بیوی آپ کی ہے، نہ کہ محلے والوں کی، اور اس نے آپ کے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، لہٰذا اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آپ کے پیار اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بیویوں کی ان کے کام میں مدد کیا کرو، تاکہ اگر وہ تھکیں بھی تو آپ کا ساتھ ان کا سہارا بن جائے اور آپ کا گھر جنت کے مانند ہو۔